اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔ ادنا سے خیالوں میں سمندر نہیں آتا، کافر کے گھرانے میں پیغمبر نہیں آتا۔ ادراک کی پرواز میں طاہر نے یہ سنا، کم ظرف کے ذہنوں میں کلندر نہیں آتا۔ لال اچھا ہے کہ مرجان اچھا، جسے لگ جائے تیرا ہاتھ وہ پتھر اچھا۔ کون کہتا ہے دالا سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اس ذات وحدہ و شریف کی بخشی ہوئی گفتگوئی اور طاقت سے ہم اللہ کے اس پاک مہینے میں جو اللہ کا ہم سب سے بڑا احسان ہے، دھرم ہے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کلندر مخدوم محمد مسوار کلندر کے بتائے ہوئے توحید و رسالت کے پیغام بیان کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم لانے میں توفیق دی۔ یہ اس کا فضل ہے، کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے اتنا بابرکت ماحول ہمیں میسر ہے۔ اور آج ہم یہ چھٹا پروگرام کر رہے ہیں، اور وہ آقا پیاری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جبرائیل کی بحث جاری و ساری ہے، اور کلندران کی تعلیمات میں سے اس حدیث کے مقصد و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں کامیابیوں کا عمر عطا فرمائے، آمین۔ وہ حدیث سی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، اور انہوں نے سوال پوچھا اسلام کیا ہے، پھر پوچھا ایمان کیا ہے، پھر پوچھا احسان کیا ہے، اور پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ 4 سوال ہیں اس حدیث میں۔ نمبر 1 اسلام کیا ہے، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو احکام پوری کرتا ہے، ان 5 ارکان کا نام اسلام ہے۔ تو آگے جب اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ ایمان کے بارے میں بتائیے، تو فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان ہے، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر جو اللہ کی طرف سے ہے، اور آخر کے دن پر، اور مرنے کے بعد چوٹنے پر، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور اسلام زبانی اقرار ہے اور قلب کی تصدیق جب ہو جائے تو وہ ایمان ہے۔ تو ہم نے یہ اولیاء کبار کی تعلیمات میں سے مولانا روم کلندر اور علامہ اقبال کلندر اور مخدوم محمود مسوار کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جو سارا غیب ہے، جو ایمان کی 2 صفتیں ہیں، وہ سارا غیب ہے، اور اس غیب پر ہی ایمان لانا اسلام ہے۔ اور جو ہمیں مخدوم محمود مسوار کلندر اس خدا تک پہنچے فقیر نے بتایا کہ اس ایمان کو، اس کی حلاوت کو قلب میں محسوس کرنا، اور قلب میں اللہ کے دیدار کو کرنا، کہ جیسے آقا ایماندار نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے تو تیرا تصور قائم ہو کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، اگر یہی تو کم سے کم یہ ضرور ہو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سارا طریقت ہے، روحانیت ہے، کہ سارا تصور ہے، جس کی تشریح آگے چل کر ہم کریں گی۔ اور پھر حضرت علامہ اقبال کی کتاب ایمان اقبال میں سے، ایقان اقبال میں سے جو حدیث نقل کی ہے مصنف نے، اس پر بحث کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک جگہ مقوم تھے، کوئی مال غنیمت آیا اور انہوں نے وہ تقسیم کیا، فرمایا، تو اس میں سے ایک صحابی کو نہیں دیا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ اسے بھی عطا کیجیے، یہ مومن ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مسلم ہے۔ تو قرآن کی مشہور آیات ہیں جو آپ سب جانتے ہیں کہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام لائے ایمان نہیں لائے۔ اور وہ صحابی حضور پاک کی مجلس میں موجود تھا تو وہ مومن نہیں بنا، تو وہ کیوں نہیں بنا؟ وہی بحث جاری ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو بیان فرمایا، اور آگے مولانا روم نے جو حرف راز عنوان سے ان کی مثنوی میں یہ موجود ہے، اس کا ادھر چرنا پیش کیا جا رہا ہے کہ اس میں کیا راز ہے کہ بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں، اور جن کی امت پہ ہم اور جن کی اہل بیت کے مرید ہیں ہم، تو وہ عرف راز، وہ راز کی بات کیا ہے کہ وہ کیا اس صحابی کرتا اور وہ کیا ہم وہ کریں 14 صدی کے بعد کو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو ساری بحث کا نتیجہ یہی تھا، کوئی مرد کامل ہو، کوئی فقیر مصطفیٰ ہو، کوئی خدا تک پہنچا بندہ ہو جسے اللہ کا دیدار ہو چکا ہو، جو شریعت پر چلا ہو، پھر طریقت میں آیا ہو، پھر معرفت میں، پھر حقیقت میں، پھر عبادت میں، پھر خدا مقام میں سے گزر کر جو مرد خدا بن چکا ہو، تو جیسے ان سارے مراحل سے گزر کر مخدوم محمود مسوا کلندر جو ہے وہ شریعت کے بھی عالم ہے، طریقت کے بھی، باطت کے بھی، حقیقت کے بھی، عبادت کے بھی، فنا مقام مرد خدا بن کر ایک صحیح اسپریچول مین بن کر دنیا میں موجود ہیں، اور انہی کی تعلیمات سے ہمارے دل روشن ہوئے ہیں، ہماری زبان کو گفتگو آئی ہوئی ہے، اور انہی کی بدولت ہم توحید کو سمجھے ہیں اور رسالت کو اور پھر کلندریت کو۔ تو یہ بات عرف راز یعنی جو اولیاء اللہ نے پایا، جو مولانا رومی کلندر نے پایا، وہ راز کیا ہے کہ بندہ کون سا عمل کرے اور دور حاضر میں وہ کیا کرے، اور اس صحابی کو کیا کرنے کے لیے پھر بتایا گیا اور اس نے پھر اس پر عمل کیا، اور پھر سارے اصحاب توحید ہوئے، سب کو اللہ کا رسول پاک نے دیدار کیا، ہر ایک نے اپنا اپنا مقام پایا، اپنی اپنی استطاعت اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کو خزانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملا۔ تو مولانا رومی جو ہے وہ کلندر ہے، تو انہوں نے وہی عرف راز، وہ راز کی بات، وہ کاستہ، وہ عمل، وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے بندے کا دل پاک ہو جائے اور بندہ نماز کے پڑھے اور دل نماز کے دوران اللہ کو دیدار کرے۔ اگر یہ نہ ہو تو اسے یہ غالب یقین آ جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس کی یہ کیفیت ہو جائے تو پھر وہ دنیا کا پرامن معاشرے کا شہری بن جائے، اپنی اصلاح میں لگا رہے، اور ہر بندہ اپنی اصلاح کر لے، تو پھر مسلم معاشرے میں جو ہے وہ بندہ محبت کا پیغمبر جب بن جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے گزشتہ محفلوں کا خلاصہ یہ ہے، 5 محفلوں کا، کہ ارکان اسلام پر جو بندہ عمل کرتا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسے اسلامی ریاست میں ہر حقوق مل جاتے ہیں، اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں، اس کا وراثت میں حق مل جاتا ہے، اور اس کا تمام جو ریاست ہوتی ہے اسے آئینی قانونی تحفظ دیتی ہے، جان مال عزت و ابرار کی مسلم ریاست جو ہے وہ تحفظ کرتی ہے۔ لیکن صرف ارکان اسلام پر عمل پیرا ہو کر آگے عمل نہ کیا جائے تو پھر اللہ کا خصوصی فضل، کرم، خصوصی انعام یافتہ، جیسے آج لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ خصوصی ہمارے لیے کوئی دعا کی جائے، خصوصی نظر کی جائے، تو خصوصی دعا و نظر یہی ہوتی ہے کہ بندہ کسی کامل مرد خدا سے رہنمائی لے کر جس طریقے سے اس نے اپنے دل میں سے 360
بتوں کو نکال لیا، اگر وہ نکال دے، نفس سے ہمارا ختم ہو جائے، تو بندے کو دنیا میں بھی روز ملتا ہے، اس سے رزق بھی ملتا ہے، دولت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، آبرو بھی ملتی ہے، ایمان کی بلندی بھی کچھ ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی نامی گرامی ہوتا ہے، دولت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، فقر اور روحانیت کے اعتبار سے بھی، اور پھر قبر و حشر میں تو وہ تو ہے ہی مومن کی میراث، قبر و حشر لیتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون مبارک ہے کہ رسول پاک کے مریض بن کر ہم نے اتنی ان کی تباہ کرنی ہے، اتنا عمل کرنا ہے کہ اس دنیا کو ہم نے جنت بنا لینا ہے، اور جو رسول پاک کی غلامی میں اس دنیا کو جنت بنا لے گا، اس کو گارنٹی ہے اس کی قبر بھی جنت بن جائے گی، حشر بھی میں جنت کر جائے۔ تو آئیے وہ الفراز جو سارے صحاب نے اپنایا، اور اسی صحابی کو بھی اپنانے کا حکم دیا، اور جو سارے ہی اولیاء اللہ، سارے ہوس کتب ابدال کلندر جو ہیں، انہوں نے جو راستہ بنایا، وہ راز بیان کیا ہے مولانا رومی نے۔ وہ برکت کے لیے وہ مولانا رومی کے اشعار کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں، اور آخر پر اس کی سمری کر کے اس میں سمجھو تو بے لباب ہے، وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر راز میں مولانا رومی فرماتے ہیں، درد ہو تو درد کا درما بھی ہے، فقر ہو تو فقر کا ساما بھی ہے، ہو جہاں پسی وہاں پانی گرے، ہو کوئی مشکل تو اس کا حل ملے، تشنا لب رہ چھوڑ پانی کی تلاش، ہوگی خود پانی کو پھر تیری تلاش، تصفے باری سے ہوئے سیراب ہو، کول حق ہے تشنا رہ بے فکر ہو، آب رحمت چاہیے تو پست ہو، جام رحمت نوش کر اور مست ہو، اتفاق کیوں ایک ہی رحمت پہ ہو، اے بہادر لا فلک کو زیر پا، عرش سے سن عرش والے کی صدا، فسوسوں کی روئی کانوں سے نکال، تاکہ سن پائے صدائے ذوالجلال، دور کر آنکھوں سے ہر عیب کو، دیکھ پاؤ گے بہار غیب کو، دے رہی جان کو تن کے بند سے، تاکہ وہ اس باغ میں رقصاں رہے، خود نہ کر پاؤ گے تو کعبہ کو چلو، چارہ گھر سے ماجرائے دل کہو، کہو زاری پر اثر پر کار ہے، رحمت گل سب کی بن نہار ہے۔ ماں کو دائی کا بہانا چاہیے ہر بچے کے رونے کے لیے، رب نے پیدا کی ہے تیری حاجتیں، جب بھی تو رویا روا کی حاجتیں، جب بھی تو رویا روا کی حاجتیں، یاد کر رہ کر ہے ارشاد خدا، تاکہ آئے جوش میں شیر عطا، ابر رحمت ہے برسنے کو ذرا، صبر کر آئے گی رحمت کی ہوا، صبر کر آئے گی رحمت کی ہوا، رزق ہے تیرا فلک پر جان لے، کیوں ہو پھر پستی سے تم چمٹے ہوئے، خوف نو امیدی کے دھوکے میں نہ آ، گمراہی کے کھائیں سے جان بچا، جو صدا لے جائے اوپر فرش سے، وہ صدا آئی ہے بے شک عرش سے، جو صدا پیدا کرے حرص و ہوا، وہ درندہ بھیڑیے کی ہے صدا، ہے بلندی کب ہے مکاج مقام، یہ روز اکلو جان کو ہے نشاں، سب سبب اپنے سمر سے ہیں بلند، سنگ و آن بھی شر سے ہیں بلند،
ہاں شرر جو بعد میں پیدا ہوا، سنگو آہن سے خوبی میں وہ سوا، شاخ ہے پہلے مگر اس کا ثمر، خوبیوں میں شاخ ہے خوب تک۔ تو یہ اشعار تھے، ان میں جہاں لفظ کعبہ ہے، مولانا رومی اس سے مراد مرشد کامل لی ہے، وہ فرماتے ہیں یعنی وہ صحابی کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے یہ اصول کہ جو بندہ اپنے دل کو پاک کرتا ہے، اس میں دل میں بندے کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بندے تو اپنے زہد و تقوی اختیار کر۔ تو پرناچی نے بھی اسی تھیم میں روائی یہی ہے، زہد و تقوی اختیار کرو اعلیٰ مقام پاؤ، دل و دماغ کو شیطانی وسوسے سے پاک کرو، سرارے الہی پاؤ، مسوار کی مستی حاصل کرو، کلندر کا قرب پاؤ گے، صدیقی بھی مسوار کی مستی بھی مس ہے، تم اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف کلمہ نماز روزہ پڑھ کر ہی بیٹھ نہیں رہنا، پھر کوئی کامل بندہ برابر تلاش کرنا ہے، جیسے اس صحابی کے لیے حکم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مریدی اختیار کر کے جو کچھ وہ توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں وہ صحابی وہ سمجھے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، ان کا ادب کرے، تصور کرے اور ان کا من مارے اور وفا کرے، اور جیسے وہ حکم دیتے ہیں ہر حکم مانے، اور جو وہ ذکر رسول پاک بتاتے ہیں وہ ذکر کرے، اور اس ذکر سے پھر وہ اس کا دل روشن ہو، زہد و تقوی اختیار کرے، پھر اس میں اسم اللہ ذات جو رسول پاک ہر صحابی کے قلم میں لکھتے تھے وہ لکھیں، اسم اللہ ذات کو اللہ کے نام کا ذکر کرے۔ جب دل میں اسم اللہ قرار پائے گا، چمکے گا، تو ظلمت کے اندھیرے ٹھٹ جائیں گے، 360 بھوت گر جائیں گے، اور اس بندے میں اللہ کا نور آئے گا، پھر اللہ کی ذات آئے گی۔ پھر جب وہ دوران نماز پڑھے گا تو پھر وہ اللہ کا دیدار کرے گا، ذکر فکر اور مراقبہ کرے گا، میڈیٹیشن کرے گا، تو وہ خیر جو ایمان کی صفتوں میں بیان کر دیا گیا ہے، اس غیب کو جب دیکھے گا تو وہ پھر مومن ہو جائے گا۔ اب آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھی ہے، ایک انصاری صحابہ ہے اور بہت سے صحابہ کو آ رہے ہیں، ان سب کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم نہیں کیا۔ ایک کو پوچھا کہ تمہاری صبح آج کیسی ہے، تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی صبح میں نے کامل ایمان کے ساتھ کیا ہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے میرے صحابی بتاؤ تم نے دیکھا کیا ہے؟ تو اس حضرت حارثہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں کافی عرصہ سے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا تھا اور آپ کی تقلید اور اتباع کر رہا تھا، آپ کے پیچھے آپ کے احکامات کو مان کر، جو کہ آپ نے مجھے تعلیمات دی کر کے اتنا مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میں دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں، میں جنت کو دیکھتا ہوں، جنت میں جو لوگ ہیں ان کی گفتگو سنتا ہوں، اور پھر میں دوزخ میں جو لوگ گرے ہیں ان کی دوزخ کو دیکھتا ہوں، دوزخیوں کی بات کرتا ہوں۔ تو یہ تو میں آپ کی اتباع میں چل رہا تھا، آپ کی مریدی میں چل رہا تھا، ہر حکم آپ کا مان رہا تھا، تعلیمات توحید جو اپنی کر رہا تھا، تو آہستہ آہستہ میرے قلم میں یہ نورانی پیدا ہوئی، مقصد یہ تھا۔ تو آج اتنا دل میرا صاف ہو گیا ہے، اتنا دل میرا پاک ہو گیا ہے، آپ کی صحبت کے ساتھ، آپ کی سنگت کے ساتھ، آپ کے مطابق کے بعد کہ آج میں نے عرش پر بیٹھے خدا کو، اللہ کو بے پردہ دیکھ لیا ہے، یعنی مجھے دیدار خدا ہو گیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ تو حضور پور نے فرمایا مبارک ہو مبارک سمرا، تو ولی کامل ہو گیا ہے، تو کلندر ہو گیا ہے، تو عارف باللہ ہو گیا ہے۔ اب اسی طرح مجھ سے محبت کیے جا، میرا محبت کیے جا، ادب کیا جا، میرا تصور کیا جا، میرا عمل مانے جا، مجھ سے وفا کیے جا، یہ اس کے میں لفظ کی شرح میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اس پر مستقل ہو جا، استقامت اختیار کر،
جو کچھ میں نے تمہیں سمجھایا ہے، جو تعلیمات دی ہیں عمل پیرا ہو، اور اپنے دل میں خدا کا دیدار کرتے جاؤ۔ تو پتہ چلا یہ ہے وہ ایمان کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسلام ہے۔ اور ایمان یہ ہے کہ جو غیب کی دونوں صفات ہیں، ایمان کی صفات ہے، جو کچھ میں بیان ہوا ہے وہ سارا غیب ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ اور جب ان سب چیزوں کا جلوہ بذریعہ اپنے مرشد دل میں دیکھ لینا ہے تو وہ ایمان مکمل ہو جانا ہے۔ جس کا ایمان مکمل ہو جانا ہے وہ مومن ہو جانا ہے، پھر ساری کائنات مومن کی میراث ہے۔ اور پھر اس کی دعا قبول ہے۔ تو پھر اگر نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حکم دیا کہ اب تو دعا خدا کی بارگاہ میں دعا قبول ہوگی، تو رضی اللہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے میرے حق میں اور میری دعا کو کہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو اگلی جنگ جب ہوئی تو وہ صحابی شہید۔ یہ ہے حدیث ابریل کا دوسرا نقطہ، اسلام اور ایمان۔ اسلام کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، اور اس ایمان غیب پر ہی لانا ہے۔ لیکن اس غیب جو غیب ہے وہ موجود ہے، اس کو غیب کا مشاہدہ اپنے قلب میں کرنا ہے اور اپنے قلب کی اصلاح کرنی ہے۔ اس میں سے 360 بتوں کو نگاہ رسول پاک سے، تعلیمات رسول پاک سے، تعلیمات غار حرا سے، وہ ان پر اپنا ذکر، فکر، مراقبہ، محاسبہ، یہ چراغ جلنے ہیں جو رسول پاک نے جلائے۔ تو ان کا قلب مبارک منور کا اور ہمیں منور کرنے کا طریقہ بتایا۔ انہی چراغوں کو اصحاب نے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی علیہ السلام نے بنایا، ان کے دل روشن ہوئے، ان سے تابعین، تبع تابعین نے۔ پھر جناب غوث اعظم نے وہ چراغ جلائے، داتا غیر بخش نے اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت سلطان باؤ، بابا فرید، بابا جی شاہ کی، اور مخدوم محمد مسوار کلندر تمام بخترائے۔ آج وہ چراغ سارے مخدوم محمد مسوار کلندر نے جلائے، انہیں اللہ کا دیدار ہو گیا، وہ مومن بن گئے۔ ہم وہ مرد مومن ہے، مرد کلندر ہے۔ مولانا رومی کے حکم کے مطابق ہم ان سے رہنمائی لے رہے ہیں، ان سے تعلیمات لے رہے ہیں، اور وہ تعلیمات کیا ہے؟ رمضان مبارک میں ساری دنیا سے کٹ کے لاگے ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی محمد، 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 صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم إلا الله 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 Allah, 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 Allah. ذكره هو 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 ہو ہو ریئل وائس آف گاڈ سانس لمبا کھینچے سانس کو روکے پیٹ میں اور سانس کے ساتھ تصور مراقبہ شیخ ضرور کریں مراقبہ شیخ کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی یہی روحانیت کا بنیادی نقطہ ہی تصور شیخ ہے یہ جو نہیں کرتا وہ کبھی بھی روحانیت میں ترقی نہ اس نے آج تک کی ہے نہ قیامت تک وہ کر سکتا ہے یہ سپیریچل سائنس مسلم کا بات ایسے دیکھیں کہ وہ سامنے مخدوم محمود مصطفیٰ فقیر مصطفیٰ خدا تک پہنچے فقیر ہیں ان کے سامنے میں زیرو ہوں صفر ہوں وہ میرے دل میں بھی ان کی تصویر ہے دماغ میں بھی دائیں کندھے کے ساتھ بیٹھے بائیں پیچھے اور ان کے قلب نورانی سے نور نکل کر میرے قلب میں آ رہا ہے اس کو مراقبہ شیخ کہتے ہیں یہ کر کے ناک کے لیے سانس اندر کھینچے
یہ میں آپ کو نمونہ دے رہا ہوں. آپ تراویح پڑھ کر، نماز پڑھ کر، رات کو کسی وقت بھی، دن کو بھی روزے کے ساتھ نقد ملے تو تنہائی میں بیٹھ کر تصور مراقبہ شیخ کر آپ سب لوگ کریں. انشاءاللہ دل میں آپ کو لذت، علاوت، ایمان کی رات نصیب ہوگی اور آپ کے قلب کی اصلاح ہوگی اور آپ کی زندگی میں ٹھراؤ بدلاؤ نکھار ضرور آئے گا. آپ پانچ نواز کا ذکر کرتے ہیں، اس کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں. جب سانس اندر جائے تو دل پہ سمجھنا لفظ اللہ لکھا گیا، میں نے اللہ پڑھا ہے. تو جب سانس مارے گا تو یہاں پیشانی پر یہاں ہوں، لیکن یاد رہے مراقبہ شیخ اس میں بھی آئے گا کہ وہ سامنے میرے مخدوم محمد مصطفیٰ کے اندر موجود ہے، میرے قلب میں بھی ہے، دائیں بائیں وجود ہے اور ان کے قلب نورانی سے. یہ تھا پاس الفاظ. اب سے دم سانس کو اتر رکھیں، نفس پر ہاتھ رکھیں ایسے، یہاں 3 انگلیاں رکھیں، نفس آپ کو دھڑکتے ہیں، پہلی دھڑکن پر اللہ، دوسری پر
یہ پاس ہو گیا. اب مراقبہ نور، مراقبہ شیخ جاری رہے. سامنے وہ میرے شیخ موجود موجود ہیں، اور میں انہیں دیکھ رہا ہوں. ان کی تصویر میرے دل میں ہے، دماغ میں ہے. یہ تصور ہے میرے دل میں. اللہ دل کی جگہ ایک مرکری بلب ہے، اس کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہے. اب وہ لفظ روشن ہو گیا ہے. اس سے نور پھوٹ رہا ہے. لفظ اس میں اللہ، ذات اللہ کا نام لکھے تصور کے ساتھ، اور یہ سمجھے کہ وہ روشن ہو گیا ہے اور نور جو ہے اس میں سے نکل رہا ہے. بائیں بازو کی طرف جا رہا ہے، دائیں بازو کی طرف جا رہا ہوں، بائیں بازو کی طرف. کام ہوتا اب تک اس نور میں ڈوب گیا. صلی اللہ علیہ وسلم. اس مراقبہ سے نکلے، اس طرح اپنے وقت نکال کر کرنا ہے انشاءاللہ. دل کی سے دور ہوگی، اور جب دل صاف ہوگا آپ کو کہ دنیا میں بھی آپ کو اعلیٰ کا مقام نصیب ہو، آخرت میں بھی ہو، قبر میں ہو. اور آئیے دعا کر دی. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ. کلندرانہ محفل کو جو رمضان المبارک کا کلندریہ سلوک کے عنوان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، یا اللہ کا تین دربار بھی پیش کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، تمام اصحاب کی بارگاہ میں پیش کیا، مولا علیہ وسلم مجھوں کی بارگاہ میں پیش کیا، تمام اولیاء کو پیش کیا. جناب رسول شاہ صاحب حقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جناب مرشد زبان حسین حقی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ یا اللہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین و ناظرین، یا اللہ سب کی والدین کو بخش قبول فرما، اس محافظ کے سب کے سب صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، دین و دنیا کی مرادیں نصیب فرما، اور ہمیں توحید کا اصل مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرما. توحید عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما. حضرت پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ان کے اہل بیت کی محبت عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما، ولیوں کی محبت عطا فرما، اور خاص کر ہمیں مخدوم محمد مصطفیٰ کی محبت عطا فرما. اور ان کے اس سلسلہ کی دولت محفل کی بدولت جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یا جنتر منتر دور فرما. اور جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کملا والے کو دعا ہے، ان کو شفا عطا فرما. دیگر تمام یورپین کنٹریوں سے، پوری ورلڈ سے جو پیغامات آ رہے ہیں لوگوں کے، یا اللہ تو جہاں دنیا کے جس کونے میں ہے اس محفل کو دیکھ رہا ہے، وہ بیمار ہے تو یا اللہ اس کو بیماری سے شفا عطا فرما، اس کو کاروبار عطا فرما، اور اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، تو عید حاصل کرنے کی رسالت کی بنا فرما، اور محبت کا علم انداز فرما. آمین.